بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق کینٹم پبلشر، لاہور، پاکستان۔ سبق نمبر 7 ناول۔ آج ہم 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک ناول ہے۔ علیم اور باپ کی گفتگو، ہمدردی شرط انسانیت۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس کا یہ ہے: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زبان شناسی، حرف ربط، حرف جار، حرف اضافت کو تحریر و تقریر میں استعمال کر سکیں، درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں، جملہ اسمیہ کے اجزاء خبر اور مبتدا میں امتیاز کر سکیں اور تحریر میں استعمال کر سکیں۔ پڑھنا: عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاص مقاصد کے لیے پڑھ سکیں۔ نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات براہ راست، بالواسطہ اور قصیر الجہت کے جوابات دے سکیں۔ مختلف عبارتیں پڑھ کر ان میں درج معلومات اور تصورات کا پیشکش کے لحاظ سے تجزیہ کر سکیں۔ بات چیت: منشور کلام سے متعلق اشارات اور اہم نکات سن کر ان کے فہم کا تجزیہ کر سکیں۔ لکھنا: مضمون نویسی کے مدلل انداز تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات کو قلم بند کر سکیں۔ متعلقہ معلومات کی فراہمی کے لیے مختلف دستاویزی فارم مثلاً بینک اکاؤنٹ فارم، قومی بچت فارم وغیرہ پر کر سکیں۔ ناول: ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے ماخوذ ہے جس کے معنی نیا، انوکھا، عجیب اور نرالا کے ہیں۔ اصطلاح میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کو انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ ناول میں بنیادی چیز حقیقت نگاری ہے۔ اس میں تمام خیالی، فرضی اور معکوف الفطرت واقعات اور زبانوں سے بالکل اجتناب کیا جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کے درج ذیل بنیادی عناصر ہیں: کہانی، پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، مکالمہ۔ ڈپٹی نذیر احمد اس ناول کے مصنف ہیں۔ ولادت 6 دسمبر 1836 ضلع بجنور، وفات 3 مئی 1912 دہلی۔ اصناف ادب: ناول۔ معروف تصانیف: مرات العروس، توبۃ النصوح، بنات النعش، ابن الوقت، روائے صادقہ، فسانہ مبتلا۔ شمس العلماء ڈپٹی مولوی نذیر احمد ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یوپی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ 14 برس کی عمر میں دلی کے اورنگ آبادی مدرسے میں مولوی عبد الخالق سے درس لیا۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، لیکن انتھک کوششوں اور ذہانت سے جلد ہی ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر ترقی پا لی۔ آپ نے انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جس نے سرکاری حلقوں میں بہت جلد مقبولیت پا لی۔ ڈپٹی نذیر احمد جب جالوں میں تھے تو انہیں بچوں کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر کچھ دستیاب نہ ہو سکا۔ انہوں نے خود بچوں کے لیے کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سے ناول تحریر کیے جن کا مقصد اصلاحی تھا۔ ان ناولوں میں زیادہ زور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری پر تھا۔ ادبی و علمی و ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا اور 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ علیم اور باپ کی گفتگو، ہمدردی شرط انسانیت۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گروبیاں۔ گروبیاں کہتے ہیں مقرب فرشتے، اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے باپ۔ لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ تم اس فرض کی تکمیل کہاں تک کرتے ہو؟ بیٹا: جناب، شاید اگر میں اس کو ہمدردی کہہ سکوں تو مدرسے کا جو لڑکا مجھ سے کچھ پوچھنا یا پڑھنا چاہتا ہے، میں اس سے متعلق دریغ نہیں کرتا کہ اس کو نہیں روکتا، گو میرا ذاتی حرج نقصان گھاٹا بھی ہوتا ہو۔ پڑھنا امتحان سالانہ میں مجھ کو نقد روپے ملے تھے، میں نے ایک پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ محلے میں چند آدمی رہتے ہیں جن کو میں محتاج سمجھتا ہوں، وقتاً فوقتاً ان کو اس میں سے دیتا رہتا، بلکہ ایک مرتبہ میں ایک دقت میں بھی مبتلا ہو گیا۔ باپ: وہ کیا؟ بیٹا: ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے بنا دی تھی، وہی ٹوپی اوڑھے میں خالہ جان کے یہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپراسی پیادے، ایک پیادے ہوتا ہے سرکاری ہرکارہ جو جس طرح پولیس وغیرہ، ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور بہت سے تماشائی بھی وہاں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی لوگوں میں جا گھسا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے اور چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں۔ سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لے جاتے تھے، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی۔ وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، مگر کہتا تھا کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست خالی ہاتھ مفلس غریب ہوں۔ ہر چند اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی بتیری خوشامد کی، مگر نہ بنیا مانا تھا اور نہ پیادے باز آتے تھے اور پکڑے لے جاتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا لالا جہاں تم اتنے دنوں صبر کیا، 5 روز اور صبر کر لو۔ تو بنیا بولا اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی، برسوں کا نانواں اور روز کی ٹال مٹول، نانواں روپیہ جو ملنے والا ہو، بھگوان جانے، ابھی تو خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا اور گھر میں گھس تلوار میان سے نکال چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں میں لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو، یہی تمہارا غصہ ہے تو مجھے پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو، کیونکہ تمہارے بعد ہمارا تو کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ بچے اس طرح دھاڑے مار کر روئے کہ میرا دل دہل گیا اور دوڑ کر سب کے سب باپ کو لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان کر کھونٹی سے لٹکا دیا اور بی بی سے کہا اچھا تو نیک بخت، پھر مجھ کو اس بے عزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ بی بی نے کہا بلا سے جو چیز گھر میں ہے اس کو دے کر کسی طرح اپنا پنڈ نجات چھڑاؤ، تم کس طرح رہ جاؤ تو جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ توا، چکی، پانی پینے کا کٹورا، نہیں معلوم کن کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بے کلی 2 پتیلیاں، بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ چاندی کی 2 چوڑیاں، لیکن ایسی پتی جیسے تار، اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کر اس بنیے کے روبرو رکھ دیا۔ اول تو بنیا ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا سنا، یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا۔ انہوں نے بھی بنیے کو سمجھایا، بارے خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ 5 روپے اصل 2 روپے سود 7 کے 7 دے دیں تو فارغ الخطی ترک تعلقات کی دستاویز لکھ دیں، لیکن خان صاحب کا کل اثاثہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ تب پھر گئے اور بی بی سے کہا کہ 2.5 روپے کی کسر رہ گئی ہے، تو بی بی نے کہا اب تو کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں، ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑے۔ وہ لڑکی
कोई 6 बरस की थी, बस बेआइना जितनी हमारी हमीदा। माँ जो लगी इसकी बालियां उतारने तो वो लड़की इस हसरत के साथ रोई कि मुझसे ज़ब्त ना हो सका। और मैंने दिल में कहा कि इलाही, इस वक्त मुझसे कुछ भी इसकी मदद नहीं हो सकती। फ़ौरन ख्याल आया कि 1 रुपया और कोई 2 आने के पैसे तो नगद मेरे पास हैं, देखूं टोपी बिक जाए तो शायद खान साहब का सारा कर्जा चुक जाए। बाजार तो करीब था ही, फ़ौरन मैं गली के बाहर निकल आया, रुमाल को सर से लपेट लिया और टोपी हाथ में लिए एक गोटे वाले को दिखाई। इसने 6 की आने की, मैंने भी छूटते ही कहा, ला बला से 6 ही दे। गर्ज 6 वो 1 मेरे पास नगद था। 7 रुपये लेकर मैंने चुपके से इस औरत के हाथ पर रख दिए। तब तक प्यादे खान साहब को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे और घर में रोना पिटना मच रहा था। रुपए हाथ में देखकर इस औरत पर शादी मर्ग होता है, फरते खुशी से मर जाने वाला, बहुत ज़्यादा खुशी की सी कैफियत तारी हो गई। और इस खुशी में इसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपया कैसा है और किसने दिया है। फ़ौरन अपने हमसाये को रुपया देकर दौड़ाया और ख़ुद बच्चों समेत दरवाजे में आ खड़ी हुई। बात की बात में खान साहब छूट आए तो बच्चों को कैसी खुशी के कूदें और उछलें, कभी बाप के कंधे पर, कभी माँ की गोद में और कभी एक पर एक। अब इस औरत को मेरा ख्याल आया और बच्चों से बोली, कम बख्तो क्या उधम मचाई है, और मेरी तरफ इशारा करके कहा, दुआ दो इस अल्लाह के बंदे की जानो माल की जिसने आज बाप की और तुम सब की जानें रख ली, नहीं तो टुकड़ा भी मांगा ना मिलता। कोई चचा या मामू बैठा था कि इसको तुम्हारा दर्द होता, इस मुसीबत के वक्त तुम्हारी दस्तगीरी मदद मुआवनत करता। सिर्फ एक बाप के दम का सहारा के अल्लाह रखे, इसके हाथ पांव चलते हैं तो मेहनत से मजदूरी से खुदा का शुक्र है। रूखी सूखी रोज़ के रोज़ 2 वक्त नहीं तो एक ही वक्त मिले तो जाती है। हमारे हक में तो ये लड़का क्या है, रहमत का फरिश्ता है, ना जान ना पहचान ना रिश्ता ना नाता। और इस अल्लाह के बंदे ने मुट्ठी भर रुपए देकर आज हम सबको नए सिरे से जिंदा किया। वो बच्चे जिस शुक्रगुजारी की नज़र से मुझको देखते थे, इसकी मुसरत अब तक मैं अपने दिल में पाता हूँ। रुपया खर्च करने के बाद मुझको उम्र भर ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी कि इस दिन थी। मगर दोनों मियाँ बीवी के जहन में इस वक्त ये बात नहीं आई थी कि मैंने रुपया इनको दे दिया। वो समझते थे कि कर्ज के तौर पर दिया है। वो औरत मुझको अपने घर में ले गई और टूटी सी एक चौकी पड़ी थी। मैं हर चंद मना करता रहा, जल्दी से इसको अपने दुपट्टे से झाड़ मुझको बैठने का इशारा किया और मियाँ से बोली, नोज कोई तुम जैसा बेखबर हो, खड़े क्या हो, जाओ एक ग्लोरी बाजार से मियाँ के लिए बनवा लाओ। मैं पान नहीं खाता, तकलीफ मत करो। औरत, फिर बेटा ये अपना रुपया तुम हमसे कब लोगे? हम अपना और बच्चों का पेट काटेंगे और तुम्हारा कर्जा सबसे पहले अदा करेंगे। मगर काम इन दिनों मंदा है, देंगे तो हम किस तरह बन पड़ेगा 2 ही महीने में। मगर जहाँ तुमने इतनी मेहरबानी की है, अल्लाह इतना सलूक और करो कि 2 रुपये महीना किस्त का ले लिया करो। मैं आप रुपए अदा करने की फ़िक्र न कीजिए, मैंने लेने की नीयत से नहीं दिए। ये सुनकर तमाम ख़ानदान इतना खुश हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं इनमें इस वक्त के साथ बैठा हुआ था जैसे खुश दिल और शुक्रगुजार राया में कोई बादशाह या हल्का मरीदान अदारतमंद में कोई पीर मुर्शद अकीदतमंद जैसे पीर के इर्द गिर्द उसके मुरीद बैठे होते हैं, इस तरह से। इस औरत के मुंह से मारे खुशी और शुक्रगुजारी के बात नहीं निकलती थी। बार बार मेरी बलाएं लेती थी और मेरे हाथों को चूमती और आंखों को लगाती थी। इसकी बलाओं में रुमाल सर से खिसक गया तो इसने देखा कि मेरे सर पर टोपी नहीं। मुझसे पूछा तो मुझको कहना पड़ा कि वही टोपी बेचकर मैंने रुपया दिया। फिर तो इसका ये हाल था कि बिछी जाती थी। 7 रुपये की भी कुछ हकीकत थी, मगर इसने मुझको सैकड़ों हज़ारों ही दुआएं दी होंगी। इसने जो इतनी एहसान मंदी जाहिर की तो मैं उल्टा इसी का ममनून
احسان مند شکر گزار ہوا۔ جس قدر خوشام کرتی تھی میں شرمندہ ہوتا تھا، اور جتنا وہ عاجزی سے پیش آتی تھی میں زمین میں گڑ جاتا تھا۔ غرض میں وہاں سے رخصت ہوا تو ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا گھر لوٹ آیا۔ عین گلی میں بھائی جان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میری حیرت کا ظاہر نہایت برا حلیہ موجودہ حالت دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، کیا ٹوپی کے بدلے چنے لے کھائے؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، اس واسطے کہ مجھ کو اس بات کا ظاہر کرنا منظور نہ تھا۔ شام کو بھائی جان اور اماں جان سے تکرار ہوئی۔ بھائی جان کچھ روپے مانگتے تھے اور اماں جان کہتی تھی، بیٹا ان فضول خرچیوں سے گھر کتنے دن چلے گا؟ لو، پرسوں میں نے تم کو 4 روپے دیے، تم نے چاروں کے چاروں برابر کیے۔ ناخن بھر چیز تم گھر لائے ہو تو بتا دو۔ اتنا چٹورا پن دولت کو زبان کے مزے میں اڑا دینے کی لت کو کہتے ہیں، ایسا اسراف۔ بھائی جان نے کہا، میں چٹورا نہیں ہوں، چٹورے تمہارے منچلے صاحبزادے ہیں جن کو تم بڑا مولوی سمجھتی ہو کہ سر کی ٹوپی تک بیچ کر کھا گئے۔ اماں جان نے مجھ کو بلا کر پوچھا۔ میں نے کہا، اگر بیچ کر کھانا ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اماں جان پھر کہیں کھو دی، میں کھوئی بھی نہیں۔ اماں جان، بھائی تو عجب تماشے کا لڑکا ہے، بیچی بھی نہیں، کھوئی نہیں، پھر ٹوپی گئی تو گئی کہاں؟ میں، اگر آپ کو میری بات کا اعتبار ہے تو بس سمجھ لیجئے میں نے کہیں اس کو بیجا طور پر صرف نہیں کیا۔ اماں جان، اگر یہی تمہارے لچھن طور طریقے رہے تو تم نے پڑھ لکھ کر ڈبو دیا۔ میں اس وقت عجیب مشکل میں تھا، ظاہر کرنے کو جی نہ چاہتا تھا اور بے ظاہر کیے بن نہ پڑتی تھی، گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ مگر مجھ کو یقین تھا کہ جب میرا معاملہ پاک صاف ہے تو گو بالفعل بھائی جان کے کہنے اور میرے چپ رہنے سے اماں جان کو ایک بدگمانی سی ہو گئی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور ان کے دل سے خدشہ دفع ہو ہی جائے گا، اور کچھ نہ ہوا تو میرے اگلے پچھلے فعلوں کو دیکھ کر اتنا تو سمجھ لیں گے کہ بیٹا بدرا، آوارہ یا بدچلن نہیں ہے۔ نہیں معلوم ٹوپی کا کیا بھید ہے، سو خدا کی قدرت ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صالحہ بیمار پڑی تو اماں جان اس کی عیادت کو گئیں، میں ان کے ساتھ تھا۔ ابھی اماں جان سواری سے نہیں اتری تھی کہ ادھر سے وہی خان صاحب چلے آ رہے تھے، مجھ کو دیکھ کر دور ہی سے دعائیں دینے لگے اور ایسے تپاک اور دل سوزی دردمندی ہمدردی کے ساتھ میرے خیر و عافیت پوچھی جیسے کوئی اپنا بزرگ اور عزیز دریافت حال کرتا ہے۔ خیر، میں نے مناسب حالت جواب دیا۔ اماں جان آخر یہ سب باتیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ اترتے کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا، علیم، یہ کون شخص تھا جو تم سے باتیں کرتا تھا؟ میں، یہ ایک خان صاحب ہیں اور میاں مسکین کے کوچے میں رہتے ہیں، بس میں اسی قدر جانتا ہوں۔ اماں جان، لیکن باتیں تو تم سے ایسے گرویدہ ہو کر، دلدار یا عاشق ہو کر کرتے تھے گویا برسوں کی پہچان ہے۔ میں، نہیں، شاید ان کو میرا نام بھی معلوم نہیں۔ اماں جان، پھر تمہارے ساتھ ایسے خلوص سے کیوں پیش آئے؟ میں، بعض لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی تعارف سے بھی بڑے اتفاق کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ اگرچہ میرے جواب سے اماں جان کی تسلی ڈھارس نہیں ہوئی۔ تشفی کا مطلب ہے تسلی یا ڈھارس، تسلی نہیں ہوئی، مگر ان کو اندر جانے کی جلدی تھی، چلی گئی۔ خان صاحب نے کہیں اپنے گھر میں میرا تذکرہ کیا۔ میں تو گھر چلا آیا، مگر ہمان غالب کے ان کی بیوی اماں جان کے پاس گئیں اور میرے اس ٹوپی بیچنے اور روپیہ دینے کا تمام ماجرا بیان کیا۔ پھر جو اماں جان آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں، علیم، ہم نے تمہاری چوری آخر پکڑی پر پکڑی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ میری چوری؟ اماں جان، ہاں، تمہاری چوری۔ میں، بھلا میں بھی تو سنوں۔ اماں جان، کیوں؟ تم پہلے ٹوپی کا حال بتاؤ، تب مجھ سے اپنی چوری کی حقیقت سنو۔ اتنا کہنے سے میں سمجھ گیا اور ہنس کر چپ ہو رہا۔ سرگرمی، ذیل میں دی گئی عبارت کی خواندگی کریں کہ اس کو پڑھیں اور مختصراً بتائیں کہ یہ عبارت کس مقصد کے پیش نظر لکھی گئی، نیز اسی عبارت کے سوالات کے جواب بھی دیں۔ جواب کدھر ہے؟ جدھر یہ ہاتھ ہمیں لے جا رہا ہے، یہ والے۔ پہلے ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے، جیسے ہی ہم ریڈ کریں گے تو سب جو آنسر کوسچن ہے ہمیں معلوم ہو جائیں گے۔ دلی میں کون سی وبا پھوٹی ہے سا؟ دلی کے بازار دن دہاڑے کیوں ویرانی کا سما
پیش کرنے لگے وبائی مرض پھوٹنے سے۔ آگے ہے نسو کے گھر میں کتنی اموات اس وبا سے ہوئیں؟ 3۔ نسو نے اس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے کیا کیا؟ احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ دلی کے عوام کے خیال میں اس بیماری کا خاتمہ کس صورت میں ممکن تھا؟ شہر کے کسی بڑے کی موت کی صورت میں۔ یہاں سے اس کی مشق شروع ہو رہی ہے۔ ذیل میں دیا گیا فارم سمجھ کر پر کریں۔ یہ بینک کا ایک فارم دیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے خریدار کا نام اور پتہ ہم لکھیں گے، نام، والد یا شوہر کا نام، پتہ، اور یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر، نام، پھر والد یا شوہر کا نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر۔ یہ اس کو جو چیزیں پوچھی گئی ہیں اس کو ہم فل کر لیں گے اس کے اکارڈنگ۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا جو اس کا سوال ہے کہ بنیے کا کل قرض کتنا تھا، جو اس نے قرض لیا تھا اس کے ساتھ سود بھی تھا، وہ کتنا تھا؟ تو اس کا جواب ہے خدا خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا، جیسا کہ ہم نے اس کی پڑھائی میں بھی پڑھا ہے، ہوا کہ 5 روپے اصل 2 روپے سود ساتوں کے ساتھ دے دیں تو فارغ الخطی یعنی ترک تعلقات کی دستاویز لکھ دے۔ کل قرض اس کا 7 روپے تھا، 5 اصل اور 2 سود، تو کل قرض کتنا بنا؟ 7 روپے۔ دوسرا سوال ہے علیم کی اماں جان کو ٹوپی کی حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ علیم کی جو امی ہیں جو انہوں نے ٹوپی بیچی ہے اور قرض دیا ہے اس کا میاں صاحب کا، تو کیسے معلوم ہوا ان کی ماں کو؟ یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ مگر گمان غالب ہے کہ خان صاحب کی بیوی اماں جان کے پاس گئیں اور میرے اس ٹوپی بیچنے اور روپیہ دینے کا تمام ماجرا بیان کیا۔ پھر جو اماں جان آئیں تو مجھ سے کہنے لگی ہم نے تمہاری چوری آخر پکڑی پہ پکڑی، یعنی کہ ان کو علیم کے ٹوپی بیچنے کی جو حقیقت تھی وہ میاں صاحب کی بیوی سے پتہ چلی۔ جب وہ بچی ان کی بیمار ہوئی تو علیم کی امی اس کی خیریت دریافت کرنے گئی، پوچھنے گئی، تو وہاں اس کی جو بیوی تھی میاں صاحب کی اس نے باتیں کی تو اس سے وہ حقیقت سامنے آ گئی۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے خیال میں علیم نے خان صاحب کی مدد کیوں کی؟ اس کا جواب ہے جب خان صاحب کی بیوی اپنی بیٹی کے کانوں سے بالیاں اتارنے لگی تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اور میں نے دل میں کہا کہ الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی، تو فوراً مجھے خیال آیا کہ کچھ نقد پیسے اور ٹوپی بیچ کر مدد کرنی چاہیے، یعنی انسانی ہمدردی کے تحت مدد کی۔ سوال نمبر 4 ہے کہانی میں دیے گئے جملے کا مفہوم کہانی میں پوشیدہ سبق کے تناظر میں واضح کریں۔ چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے۔ چشمے سے وہ مقام سیراب ہونے کا مطلب کہ انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے، بہار کو ان جگہوں کی پرورش کرنی چاہیے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس کو ہم سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے چشمہ نکلا ہے، جس طرح کہ علیم کی کہانی میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ اس کا جو اچھے تعلقات ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور گھر والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی ایسی تربیت ہو کہ وہ سب کے کام آئیں۔ اس کا جو فیض ہے علیم کا اچھا سلوک ہے، ہمدردی ہے، وہ نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ بلکہ گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ کہانی کے تناظر میں اس میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جنہوں نے ماضی میں ہماری مدد کی۔ ہمارے اعمال سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے یعنی کہ پہنچے، ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے دوسروں کا فائدہ ہو۔ برا وقت کبھی بھی کسی بھی انسان پر آ سکتا ہے، انسان اپنی ابتدا پر غور کرے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھے اور دوسروں کی مدد کرے۔ سوال نمبر 5 ہے کہانی کا مرکزی کردار علیم کے گرد گھومتا ہے، اس کردار کے اہم خد و خال بیان کریں۔ اس کا جواب ہے تجسس ہونا۔ وہ متجسس ہے کہ اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ وفادار ہے اور رشتوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ہمدردی، وہ نتائج کا سوچے بغیر ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوپی بیچ کر بے لوث انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ یہ خصائص پوری کہانی میں علیم کے اعمال اور فیصلوں کو تشکیل دیتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال نمبر 6 ہے، کہانی علیم اور باپ کی گفتگو جن معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی فہرست مرتب کریں اور ہر ایک برائی کے معاشرے پر اثرات ایک ایک جملے میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے بے ایمانی۔ سب سے پہلے ہے بے ایمانی، رشتوں اور اداروں میں اعتماد اور دیانت کو ختم کرتی ہے۔ لالچ استحصال اور عدم مساوات کا باعث بنتا ہے۔ فخر تکبر اور برتری کے احاطے کو فروغ دیتا ہے۔ اسی طرح سے منافقت 4 نمبر پر ہے، افراد اور اداروں کی ساخت اور احترام کو مجروح کرتی ہے۔ ہمدردی کی کمی بے حسی اور دوسروں کی جدوجہد کو نظر انداز کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مادیت پرستی لوگوں پر ملکیت کو ترجیح دیتی ہے جو سماجی تنہائی کا باعث بنتی ہے۔ توہم پرستی جہالت اور خوف کو برقرار رکھتی ہے، ترقی اور تنقیدی سوچ میں رکاوٹ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کہانی علیم اور باپ کی گفتگو ادب کے کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے علیم اور باپ کی گفتگو ادبی ادب کی صنف میں آتی ہے، خاص طور پر اخلاقی ہدایات یا رہنمائی۔ مقصد گفتگو کا مقصد علیم کی زندگی کے قیمتی اسباق اور اخلاقی اقدار سکھانا ہے، جیسے ایمانداری، عاجزی اور ہمدردی۔ گفتگو ادب میں عام موضوعات کی کھوج بشمول ذاتی ترقی، خود آگاہی اور سماجی ذمہ داری۔ کردار نگاری میں علیم کے والد کو ایک عقل مند اور تجربہ کار سرپرست کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کہانی علیم اور باپ کی گفتگو کے عملی اور معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ جواب اس کا عملی اثرات، ذاتی ترقی، علیم ایمانداری، عاجزی اور ہمدردی کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتا ہے جو مستقبل کے فیصلوں اور اعمال کو تشکیل دے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے بہتر تعلقات، ان اقدار کی اہمیت کو سمجھنے سے علیم ممکنہ طور پر دوسروں کے ساتھ مضبوط، زیادہ بامعنی تعلقات استوار کرے گا۔ اس کے بعد ہے بہتر فیصلہ سازی، علیم اپنے اعمال کے اپنے اور دوسروں پر پڑنے والے اثرات کو دیکھتے ہوئے مزید باخبر انتخاب کرنے کے قابل ہوگا۔ آگے ہیں سماجی اثرات۔ سماجی ہم آہنگی، ہمدردی اور ایمانداری اقدار کو فروغ دے کر کہانی سماجی بندھن اور برادری کے احساس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اخلاقی رہنمائی، گفتگو آپ کے لیے ایک اخلاقی فریم ورک فراہم کرتی ہے جس سے ان کی پیچیدہ سماجی حالات میں تشریف لے جانے میں مدد ملتی ہے۔ ثقافتی تحفظ، کہانی روایتی اقدار کا تحفظ کرتے ہوئے ایک نسل سے دوسری نسل تک قیمتی ثقافتی اور سماجی اصولوں کو منتقل کرتی ہے۔ رول ماڈلنگ، علیم کے والد ذمہ دار والدین اور رہنمائی کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے نوجوان قارئین کے لیے ایک مثبت مثال قائم کرتے ہیں۔ آگے ہے زبان شناسی، جملہ اسمیہ، جس جملے میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر لفظ کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا اور اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی۔ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ مثال اس کی یہ ہے، ہیرا ذہین ہے، کنول نیک ہے، موسم خوشگوار ہے۔ ان مثالوں میں ہیرا، کنول اور موسم مبتدا ہیں، ذہین، نیک اور خوشگوار خبر ہیں اور فعل ناقص ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جملہ اسمیہ کی 3 مثالیں لکھ کر ان میں مبتدا اور خبر علیحدہ کریں۔ جیسے موسم گرم ہے، حبیبہ محنتی ہے، ذکیہ خوش اخلاق ہے۔ ان مثالوں میں موسم، حبیبہ، ذکیہ مبتدا ہیں، گرم، محنتی، خوش اخلاق خبر ہیں اور فعل ناقص ہے۔ آگے ہے حرف ربط اور اس کی اقسام۔ اس میں وہ حروف آتے ہیں جو ایک طرح رابطے کا کام دیتے ہیں۔ اس کی 2 ذیلی اقسام ہیں، حروف جار، حروف اضافت۔ حروف جار یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے
اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں نے صبح سے شام تک کام کیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس سوال پر غور کریں۔ ان جملوں میں خط کشیدہ حروف ساتھ، نے، سے، تک، پاس پر حروف جار ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور حروف جار یہ ہیں: میں، تلک، لیے، واسطے، اندر، باہر، نیچے، آگے، اوپر، درمیان، بعد، بیچ، نزدیک، سمیت، سے، سمیت وغیرہ۔ سمت اور سمیت یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے ہے حروف اضافت۔ وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب خدا کے عاجز بندے ہیں، اچھی صحت خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ حروف اضافت ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ، کا، کی۔ اس کے علاوہ نا، نی، نے، را، ری، رے وغیرہ بھی حروف اضافت میں شامل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہر جزو کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ جیسے اسم اور فعل کو آپس میں ملانے والے حروف کہلاتے ہیں حروف جار۔ دیے گئے جملوں میں حروف اضافت کے استعمال کا جملہ: اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ دشمن سے بھی معافی کا درس دیتا ہے۔ نیچے آگے ہے، ذیل میں حروف جار ہیں نے، سے۔ آگے ہے، حروف جار اور حروف اضافت کی تعریف دو جملے تحریر کریں۔ حروف جار ایسے حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثالیں اس کی یہ ہیں: میں نے آج سے کل تک کام کیا، یا میں نے آج سے کل تک کام کیا، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تک اور کچھ جو ہیں یہ حروف جار کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ہیں حروف اضافت، ایسے حروف جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثالیں: ہم سب اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ، آپ کا شکریہ آپ نے میری مدد کی، کہ، کا، نے اس میں حروف اضافت ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ پر درست اعراب کا استعمال کریں۔ یہ ہم نے اس پہ اعراب لگا دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کیا جائے، پوری مشق کی جائے، تاکہ ایک ہی جگہ سے آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔